السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ قصہ ہے پنجاب کے ایک پرانے گاؤں کا، جس میں اشرف دادا کا گھرانہ آباد تھا۔ اشرف دادا اس خاندان کے بزرگ تھے اور دیکھا جائے تو پڑوس کے سبھی گھروں میں وہ سب سے زیادہ بزرگ تھے۔ ہر کوئی ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ اشرف دادا کو ان کے پوتے اور پوتیوں کے دیکھا دیکھی محلے کے سبھی بچے انہیں اشرف دادا کے نام سے پکارتے تھے۔ جہاں پر ان کا گھر تھا اس کے آس پاس میں تقریباً 20-25 مکان تھے۔ ان کے سامنے کھیت، ان کھیتوں کے پاس 3-4 پیڑ تھے۔ کیونکہ یہ پیڑ آس پاس میں ہی تھے اس لیے ان کا سایہ بہت گھنا اور سکون بھرا تھا۔ بس صبح ہوتے ہی اشرف دادا انہی پیڑوں کے نیچے چارپائی بچھا لیا کرتے اور دن بھر اسی چارپائی پر بیٹھ کر حقہ پیتے رہتے۔ دوپہر کے وقت ان کی بہویں وہیں پر ان کے لیے کھانا لے آتی۔ مغرب کی نماز کے بعد ان کو ان کے پوتے گھر کی طرف لے جاتے۔ دادا کے 4 بیٹے تھے، جس میں 2 کی شادی ان کی بیگم نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔ ان کی نیک بیگم کا انتقال ہو گیا۔ باقی دونوں بیٹوں کی شادیاں ان کی دونوں بہوؤں نے دیکھ بھال کر کروائی تھیں۔ البتہ اشرف دادا کی کوئی بیٹی نہیں تھی، لہٰذا ان کی بہویں سارا کام کرتی تھیں اور اشرف دادا سارا دن گھر سے دور پیڑ کے نیچے بیٹھے رہتے تھے۔ جو کوئی بھی آتا وہ اشرف دادا کو سلام کرتا اور ان کا حال چال پوچھتا، پھر وہ چلا جاتا۔ لیکن اشرف دادا کی اس قدر شہرت کی وجہ ان کی بزرگی نہیں تھی، بلکہ ان کا کاروبار تھا، جو کہ سالوں سے چلتا آ رہا تھا۔ اشرف دادا گاؤں والوں کا چلتا پھرتا بینک بیلنس ہے۔ کسی کو کوئی ضرورت آن پڑتی یا کوئی سنگین بیماری آن پڑتی یا پھر کسی کی بیٹی یا بیٹے کی شادی ہوتی یا پھر جس سے گاؤں والوں کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تو وہ بے جھجک اشرف دادا سے قرض لے لیا کرتے اور اشرف دادا ان کو فوراً قرض دے دیا کرتے۔ بلکہ اشرف دادا ان سے بہت محبت سے پیش آتے، اور بھلا آتے بھی کیوں نہ، اکثر دادا اس قرض کے بدلے اپنی مرضی سے سود لگاتے اور یہی کاروبار وہ سالوں سے کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کی کھٹیا پر رکھے تکیے کے نیچے ادھار کی رقم، کھاتے سود کی تفصیلات کا ایک رجسٹر رکھا ہوا تھا، جسے وہ ایک پل کے لیے بھی خود سے الگ نہیں ہونے دیتے۔ اگر کبھی بارش ہونے لگتی تو اپنے پوتیوں کو اس قدر شور مچا کر بلاتے جیسے کوئی طوفان آ گیا۔ ہاں، مگر اس شور شرابے کا بس اتنا مقصد ہوتا کہ ان کا رجسٹر گیلا نہ ہو جائے۔ دادا اپنی رقم سود سمیت واپس لینے میں خوب ہوشیار تھے۔ انہیں یہ کاروبار کرتے ہوئے 40 سال سے زیادہ کا سمے ہو گیا تھا، کوئی بھی ان سے رقم لے کر بھاگ نہیں پایا تھا۔ اشرف دادا کے اسی لالچ اور ہوس میں ان کی زندگی کے دن گزر رہے تھے۔ ایک دن گاؤں کے اسکول کے ماسٹر کا اشرف دادا کے سامنے سے گزر ہوا۔ انہوں نے ان کو سلام کیا اور اشرف دادا نے انہیں اپنے پاس بلا کر بیٹھایا اور ان کی طرف اپنا حقہ بھی کر دیا۔ ماسٹر صاحب بولے، میں جمعے کی نماز پڑھ کر آ رہا تھا، سوچا کہ آپ سے بھی ملاقات کر لوں۔ آپ نے تو کبھی غلطی سے بھی مسجد کا رخ نہیں کیا۔ دادا صاحب یہ سن کر بولے، ماسٹر صاحب مجھے کام سے فرصت نہیں ملتی، کبھی کسی کی رقم دینی ہوتی ہے، کبھی کسی سے رقم لینی ہوتی ہے، کبھی کسی کا حساب لکھنا پڑتا ہے، نماز کے لیے میرے پاس وقت ہی کہاں ہے۔ یہ سن کر ماسٹر صاحب کو آگ ہی لگ گئی۔ کہنے لگے، دادا سود کھانا حرام ہے، اگر آپ بنا سود کے لوگوں کی مدد کرنا چاہیں، ادھار ہی صحیح اور مدت پر واپس لے لیں تو آپ کو ثواب بھی ملے گا اور لوگوں کی مدد بھی ہو جائے گی۔ لیکن دادا کو کہاں نیکی کی بات سننی تھی۔ دادا بولے، میاں کہاں پر حرام ہے، کسی کو اگر وقت پر اس کی رقم مہیا کرتے ہیں تو اس میں کیا حرام ہے، ویسے بھی آج کل کون کسی کو ادھار رقم دیتا ہے، لیکن میں کبھی کسی کو انکار نہیں کرتا، اور اگر میں اس کے بدلے میں کچھ پیسے وصول کرتا ہوں تو وہ تو میری محنت ہے، نہ کہ حرام۔ دادا کو آج تک کبھی کوئی اللہ کا خوف یاد نہیں دلا سکا تو بھلا ماسٹر جی کی کہاں چلنی تھی۔ ماسٹر جی کچھ دیر غصے میں دادا کے پاس بیٹھے رہے، پھر کچھ دیر بعد دادا سے رخصت چاہی۔ اگلے روز ان کی بہو ان کے لیے کھانا لے کر آئیں تو کہنے لگیں، ابا جی آج گاؤں کے ماسٹر صاحب کی بیوی آئی تھیں، آپ کے لیے کچھ پیغام دے کر گئی ہیں۔ دادا نے جھٹ سے پوچھا، کیا کہتی ہیں وہ؟ تو بہو نے بتایا کہ وہ کہہ رہی تھیں کہ سود لینا گناہ ہے، اگر دادا ہمیں بغیر سود کے کچھ رقم ادھار دے دیں، عید کے بعد میری 2 بیٹیوں کی شادی ہے، بقرہ عید کے بعد میں وہ رقم لوٹا دوں گی۔ دادا کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور وہ بڑبڑانے لگے، ہمارے پاس کوئی مفت کے پیسے نہیں جو جسے چاہیں دے دیں، کل ماسٹر صاحب بھی آئے تھے میرے پاس، ان سے کہو کہ جو طریقہ ہے اسی طریقے سے میں ادھار کی رقم دوں گا۔ یہ شعبان کا آخری دن تھا اور پھر رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ اشرف دادا روزے بھی نہیں رکھتے تھے، البتہ افطار کرنے میں ان کا کوئی جواب نہ تھا، لیکن ابھی 15 روزے ہی گزرے تھے
کہ دادا کے گردے میں تکلیف شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ کافی تکلیف میں چلے گئے۔ ان کی ساری رات تکلیف کے مارے گزر جاتی۔ چاروں بیٹے باپ کی بیماری سے بے حد پریشان تھے۔ آخر وہ گھر کے بڑے بزرگ تھے، ان کی ذرا سی آواز پر گھر کے سارے لوگ قطار میں کھڑے ہو جاتے، لیکن دادا تو روز و روز کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ کمر بالکل چارپائی سے لگ گئی تھی۔ دادا کی چارپائی اب دن رات گھر میں لگنے لگی اور دادا بھی اسی چارپائی پر پڑے رہتے۔ اب تو ان میں بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں رہی۔ ایک دن دادا صبح سے ہی کسی سنگین سوچ میں گم تھے۔ شام کو جب چاروں بیٹے گھر لوٹ آئے تو انہیں اپنے پاس بلا لیا اور انہیں کچھ دیر سمجھاتے رہے۔ پھر ان کے بیٹوں نے انہیں چارپائی پر سے انہیں اٹھا کر بیٹھا دیا اور جہاں چارپائی رکھی تھی اس کے چاروں پائے کے نیچے مٹی کھودنے لگے۔ کچا فرش تھا، اس لیے وہ ہاتھوں سے مٹی کھود دے رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد کمروں میں 4 گڈھے کھود دیے اور چاروں پائے کے نیچے کم سے کم 3 فٹ گڈھا کر دیا۔ اس میں سے 4 پوٹلیاں نکلیں۔ جب بیٹوں نے انہیں کھولا تو اس میں سے سونے اور چاندی کے بے شمار سکے نکلے۔ بیٹوں کی آنکھیں لالچ سے چمکنے لگیں۔ وہ جلدی سے سارا مال کمرے میں حفاظت سے رکھ آئے۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ باپ روزانہ گھر کے کسی کونے کی نشاندہی کرتا اور بیٹے اس جگہ پر کھود کے دبا ہوا خزانہ نکال لیتے۔ اسی طرح عید بھی آ گئی تھی۔ ان کی زندگی کی سب سے حسین عید تھی۔ چاروں بیٹوں کی تو زندگی چمک گئی تھی، لیکن عید کے 2-4 دن بعد اچانک دادا کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور اب تو ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ان کی آنکھیں جیسے آسمان میں ٹنگ گئی ہوں۔ کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ بیٹے باپ کا اشارہ سمجھ رہے تھے، اس لیے وہ باپ کی چارپائی سمیت اٹھا کر گھر میں گھما رہے تھے۔ باپ کب کسی کونے کا اشارہ کریں تو وہ اس جگہ کو کھود کر وہاں سے دبا ہوا خزانہ نکال سکیں۔ جیسے ہی وہ غسل خانے کی طرف سے گزرے، دادا کو تو جیسے موت کے فرشتے نظر آنے لگے۔ ان کی آنکھیں جیسے باہر کی طرف نکلنی شروع ہو گئیں۔ اچانک یہ سب کچھ چھوٹے بیٹے نے دیکھ لیا تو پھر زور سے بولا کہ بابا کا اشارہ غسل خانے کی طرف ہے۔ سب نے چارپائی کو وہیں چھوڑ دیا اور غسل خانے کی توڑ پھوڑ کرنے لگے۔ پیچھے کی دیوار کے نیچے اب تک کا سب سے بڑا خزانہ مل گیا۔ سارا کا سارا گھر خزانے کی تقسیم میں لگ گیا۔ ادھر اسی دوران دادا کی روح قبض ہو گئی۔ اگلے روز اشرف دادا کا جنازہ لے جایا گیا۔ دفنانے کے 2 دن بعد کسی شخص نے آ کر بتایا کہ دادا کی قبر میں بڑا سا سوراخ ہو گیا ہے اور اس میں سے کالے رنگ کا بڑا سا سانپ منہ نکالے دیکھ رہا ہے۔ یہ خبر پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ان کے خاندان سے لے کر پورے گاؤں کے لوگوں نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ واقعی وہاں پر ایک بہت بڑا سانپ موجود تھا جو کہ دادا کی قبر میں سے ایک سوراخ میں سے اپنا منہ نکالتا اور پھر اندر چلا جاتا۔ یہ سانپ اللہ کا عذاب تھا اشرف دادا کے لیے، جو انہوں نے ساری زندگی سود خوری کی تھی، اس وجہ سے انہیں یہ عذاب ملا تھا۔ وہ اپنی دولت قبر تک ساتھ نہ لے جا سکے اور ان کی اولاد اسی دولت کے بٹوارے کی وجہ سے دادا کی آخری وقت میں ان کے ساتھ نہیں تھے۔ اشرف دادا کے عبرتناک انجام کی وجہ سے مولوی صاحب ہر جمعے کو لوگوں کو جمعے کے خطبے میں سناتے اور انہیں سود خوری جیسے لالچ سے دور رہنے کو کہتے۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ سود حرام ہے اور اسلام میں اس کی منائی ہے اور سود کھانے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے مال کو پاک کیجیے، سود سے بچیے اور اپنے خاندان کو بچائیے۔ سود حرام ہے، نہ کھائیے اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھیں کیونکہ اس کا عذاب بہت زیادہ ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک اور حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور سود سے بچائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتی ہوں۔ اللہ حافظ۔